کا نچوڑ سورہ بقرہ میں ہے، اور پورے سورہ بقرہ کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ ام الکتاب، سورہ فاتحہ کو فاتحہ بھی کہتے ہیں، شافیہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تقریباً 19 نام ہیں، کافیہ بھی کہتے ہیں۔ ایک نام تو سورہ فاتحہ کا شفا ہے، یعنی سورہ فاتحہ اگر کسی بھی مرض پر پڑھ لی جائے وہ شفا ہے۔ ایک صحابی تھے، راستے پہ چل رہے تھے، کسی کو بہت بڑی تکلیف تھی، الجھن تھی، تو صحابہ اکرام موجود تھے، ان میں سے ایک صحابی نے کچھ پڑھا اور ان پر پھونک دیا۔ ابھی پھونکنے کا کوئی آرڈر آیا نہیں تھا، انہوں نے اپنے سے کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں تھا، اس طرح سے پھونک دیا اور وہ صحیح بھی ہو گئے۔ لیکن صحابہ ہر عمل کو حضور سے پوچھتے تھے۔ واپس آئے، صحابہ نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا، اس مریض کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ حضور نے پوچھا تم نے کیا پڑھا اور کیا پھونک دیا؟ انہوں نے کہا میں نے سورہ فاتحہ پڑھا اور پھونک دیا، وہ صحیح ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور دوسرے صحابہ سے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں سورہ فاتحہ کا ایک نام شافیہ بھی ہے، شفا دینے والی؟ میرے اس صحابی نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا، یعنی سورہ فاتحہ بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ وظیفہ یاد رکھ لے، مجھے ہمارے بزرگوں کی طرف سے اجازت شدہ لکھ کر کے بھی ملا ہوا ہے کہ کیسا ہی عظیم مرض ہو، آپ اپنے ہاتھ میں پانی لے، 72 مرتبہ سورہ فاتحہ ایک بیٹھک میں پڑھے، 72 ٹائمز، 72 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ دم کر کے رکھ لے، چاہے جیسے بھی مرض میں ہو وہ پانی پلائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اللہ نے چاہا تو بڑے عظیم امراض سے بھی شفا مل جائے گی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ فرشتے اس بات پر قیاس کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی ایک مخلوق آئی، وہ جنات تھے، اور ان کو روئے زمین پر جب بھیجا گیا تو انہوں نے بڑا قتل اور خون ریزی مچائی، بہت فساد کیا اس روئے زمین پر، اور جنات کی تعداد انسانوں سے بھی 10 گنا زیادہ۔ بعد میں پھر ان کو سب کو اس روئے زمین سے بھگا دیا گیا جزیروں کی طرف، اور روئے زمین کو خالی کر دیا گیا انسان کے، اور آج الحمدللہ آپ صحیح سلامت جی رہے ہیں اس روئے زمین پر کہ جنات کو پہلے سے ہٹایا گیا۔ پھر بھی کچھ لوگوں میں آ جاتے ہیں جنات، کچھ کے تو ریئل ہوتے ہیں اور کچھ کے ناٹک ہوتے ہیں۔ جنات کا آنا جانا ہے، لیکن ان کو اتنے اختیارات نہیں ہیں جتنے آپ کو یہاں پر دیے گئے۔ قرآن میں اللہ نے آپ سے کہا کہ تم اشرف المخلوقات ہو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتے ہم نے آدم کی اولاد کو تاج کرامت عطا کی، عزت عطا کی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے خشکیوں میں اور تریوں میں اس کو طاقت دی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے جتنی مخلوق بنائی ان میں سب سے اس کو افضل بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں بنایا۔ اللہ کی یہ پسندیدہ مخلوق، اللہ کی چنندہ مخلوق انسان ہے۔ رہی بات جنات کی، تو انہوں نے سرکشی کی، نافرمانیاں کی، لیکن ان میں بھی بہت سارے فرما بردار ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتانے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضور نے فرمایا یہ سورہ رحمان میں نے جنات کے سامنے بھی تلاوت کی تو وہ تم سے اچھا جواب دے رہے، یعنی وہ رو رہے تھے اور گڑ گڑا رہے تھے اور یوں کہتے تھے کہ اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کی ناشکری نہیں، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو ان آیتوں کے جواب میں دل سے آدمی کو یہ کہنا چاہیے جب بھی یہ تلاوت ہو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی نعمتوں کو میری جھٹلاؤ گے؟ تو آپ دل میں یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں، لا نکذب بآیاتک یا اللہ، اے اللہ ہم تیری کوئی نشانی کو نہیں، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں۔ یہ تو عربی میں ہے، جبکہ سورہ والتین جب پڑھتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی آخری آیت کیا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکم، جس کا مطلب ہوتا ہے کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ سارے حاکموں کا حکم نہیں ہے اللہ؟ آیت یہاں پر ختم ہو گئی، سورہ بھی ختم ہو گئی، لیکن روایات یہ ملتی ہیں کہ اس کے جواب میں میرے آقا فرماتے ہیں بلا وانت احکم، کیوں نہیں مولا تو ہی احکم الحاکم۔ تو قرآن پڑھنے کے بعد معنی اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو ان آیتوں کے بعد آپ کے دل کا یہ اظہار ہو، تبھی تو آپ کی رغبت ہوگی قرآن کی، ورنہ تو کھجاتے ہوئے تلاوت سنتے رہے تو کیا خبر قاری کیا پڑھ کے چلا گیا۔ تو سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروعات کہاں سے فرمائی؟
الرحمن اتنا تو مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے، الرحمن علم القرآن، اس کے بعد خلق الانسان علمہ البیان. یہ 4 ہی آیتیں میں بتاتا ہوں آپ کو، 4 ہی آیتوں کے بارے میں شروع. الرحمن، رحمان وہ اللہ ہے، رحمان. علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا. علم القرآن کا مطلب ہوا قرآن سکھایا. یہاں پر کس کو سکھایا ہے؟ کچھ نہیں ہے. الرحمن علم القرآن دوسرے نمبر پر آیت ہے. رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا. تیسرے نمبر پر آتی ہے خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا. رحمان ہے، اس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا. انسان کو پیدا کرنے والی آیت بعد میں ہے، قرآن سکھانے والی پہلے ہے. تو پہلے کس کو سکھایا گیا؟ پھر وہ رحمان ہے، قرآن سکھایا. کس کو سکھایا؟ وہاں تو آیت میں بعد میں آ رہا ہے خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. تو انسان کو بعد میں جب پیدا کیا گیا ہے تو قرآن کس کو سکھایا گیا ہے؟ تو اس تفسیر میں آپ دیکھیں گے تو بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے مفسرین اپنی اپنی تفاسیر جو رکھے ہیں، آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی. خلق الانسان سے مراد کون سا انسان ہے؟ وہ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور علم القرآن، قرآن کس کو سکھایا؟ وہ نور محمدی کو سکھایا، جس کا فرمان خود فرمان عالی شان ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو مٹی اور پانی میں گوندھا جا رہا تھا. پتا چلا کہ انسان آدم علیہ السلام اگر یہاں مراد ہے تو ان کے آنے سے پہلے بھی کوئی تھا، ان کے آنے سے پہلے بھی کوئی تھا. وہ کون تھا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو وہی تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، وہی ہے قرآن، وہی ہے فرقان، وہی ہے طٰہٰ، وہی ہے یاسین. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہی فرمایا گیا. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے چیز کیا پیدا کی؟ سب سے پہلی چیز، حدیثیں الگ الگ. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے پیدا کی جانے والی چیز قلم ہے. کیا ہے؟ اور پھر ایک حدیث میں ہے سب سے پہلے چیز پیدا کی گئی ہے لوح. لوح کا مطلب وہ تختی جس پر سارے لوگوں کی تقدیریں لکھی گئی. تو ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور ایک حدیث میں سب سے پہلے اللہ نے لوح کو پیدا کیا. اور حدیث جابر میں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، حضور کے نور کو پیدا کیا. 3 حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں سب سے پہلے. اب آپ بتاؤ پھر پہلے کون سی چیز آئی ہو؟ سب سے پہلے تو قلم کہا جا رہا ہے، پھر ایک حدیث میں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے لوح ہے، پھر ایک میں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا ہے. کون سب سے پہلے پیدا کیا ہوا ہے؟ اس کی تطبیق کو سمجھنے کے لیے اقبال کا وہ شعر پڑھنا چاہیے. سب سے پہلے لوح پیدا کی گئی کہ قلم پیدا کیا گیا کہ نور محمدی؟ تو وہ ایک شعر میں بتاتے ہیں نہیں نہیں یا رسول اللہ، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو، قلم بھی تو، یعنی جہاں لوح کا ذکر آیا ہے اس سے مراد رسول اللہ کی ذات، جہاں قلم کا ذکر ہے اس سے مراد بھی حضور کی ذات. تیرا وجود الکتاب، کتاب بھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے مراد آپ ہیں. اور پھر یہ سب سمجھنے کے لیے یہ لوح ہو، قلم ہو، کتاب ہو، پھر اعلیٰ حضرت کو پڑھنا ہوگا وہ جو نہ تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ایک حدیث ہے کنتو کنزن مخفیا، اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاردت ان اعرف، اللہ فرماتا ہے میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں یا میرا تعارف کرایا جائے. فخلقت الخلق، پھر میں نے مخلوق بنائی، خلق بنائی. اب اس خلق سے مراد کون ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں وہ رب ذوالجلال کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لقب میں یہ کہا جاتا ہے مظہر خدا. مظہر خدا جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے جو سب سے بڑی چیز بنائی وہ محمد عربی کی ذات ہے، حضور پاک کی ذات ہے. سب سے بڑی چیز اللہ کی پہچان کے لیے اس کائنات میں کوئی آئی ہے چیز تو کیا ہے؟ محمد عربی کی ذات. اور رسول کو دیکھ کر کے اگر کوئی اللہ کو نہیں پہچانا تو پھر وہ کچھ بھی نہیں پہچانا. ویسے تو اللہ کی ہزاروں نہیں کروڑوں نشانیاں ہیں. آسمان بھی اللہ کی نشانی، زمین بھی اللہ کی نشانی، چاند بھی اللہ کی نشانی، سورج کا مدار پر چلنا یہ بھی اللہ کی نشانی، ستارے یہ ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے یہ اللہ کی نشانی. وہ سب رب تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بیان فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. دیکھو سمندروں میں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، 2 سمندروں کو اللہ ایسے چلاتا ہے
کہ بیچ میں ایسا برزخ ہے، نہ ادھر کا سمندر اس میں ملتا ہے نہ ادھر کا ادھر. ایسے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر کائنات میں چیزیں موجود ہیں کہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، دونوں کا رنگ الگ، دونوں کا مزہ بھی الگ، لیکن ان کو روکنے کے لیے بیچ میں کوئی دیوار نہیں، اور پانی ہے کہ برابر، نہ اس کا رنگ اس میں آتا ہے نہ اس کا رنگ اس میں آتا ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے بیچ میں ایک برزخ ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتا. وہ کیا ہے برزخ؟ نہ دیوار ہے نہ لکڑی ہے نہ کپڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کوئی حکم ہے جو انہیں ملنے سے روکا ہوا ہے، کوئی حکم ہے، وہ اللہ کا حکم ہے. اور پھر مولا فرماتا ہے ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ ساری کائنات میں جتنی طاقتور چیزیں تم دیکھ رہے ہو سب کے سب فنا ہو جائیں گی، باقی رہنے والی صرف تمہارے رب کی ذات سے. سب چیزیں فنا ہو جائیں گی. یہ پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ جس کو ختم کرنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں، ایک پہاڑ کو کاٹنے لگ جاؤ تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے، لیکن یہ طاقتور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے روئی کے پھائے کی طرح. یہ سارے سمندر اچھال دیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اللہ نے قرآن میں فرمایا سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، چاند اور سورج ٹکرا دیے جائیں گے. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے، چاند اور سورج کو ٹکرا دیا جائے گا، زمین میں ایک بڑا طوفان ہوگا، سب فنا ہو جائیں گے. لیکن اللہ رب العزت فرماتا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، عظمت اور جلال والے تمہارے رب کی ذات باقی رہے، باقی کچھ نہیں رہے. اور یہ ساری نشانیاں بتا کر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. اور ہم نے سورہ زاریات میں ایک بات یہ بھی پڑھی، ایک آیت یہ بھی پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں میری نشانی ہے کیوں دیکھتے نہیں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ایک ہی آیت اگر آپ سمجھو تمہاری ذات میں میری نشانی ہے. کیا مطلب ہے؟ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر جتنی نسیں ہیں اللہ کو پہچاننے کے اتنے راستے ہیں. اور نسیں کتنی ہیں؟ کہا گیا کہ کھول کر کے بچھا دیے جائیں تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہو جائے. ہمارے جسم کے اندر کی جو رگیں ہیں اس کو کھول کر بچھا دیا جائے تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہو جائے. کوئی آج تک گن نہ سکا کہ یہ رگیں کتنی ہیں، نسیں کتنی. اس میں ایک ڈیمیج ہو جائے تو اس کو آدمی پھر ریکور نہیں کر پاتا. کچھ وہ ہوں گی جو نسیں بڑی آپ کو نظر آتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو مائکروسکوپ سے دیکھی جاتی ہیں، خوردبین سے دیکھی جاتی ہیں. دماغ کے اندر ہی جو نسیں ہیں کئی 100 کلومیٹر تک اس کا مسافت ہو سکتی ہے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف رب، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لیا. کبھی آپ دیکھو کون ہے جو میری پوری زندگی کا نظام سنبھالا ہوا ہے، کون ہے مجھے زمین پر صرف 2 ٹانگوں پر کھڑا رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کوئی نشانی بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ، تو فرماتے ہیں کہ پرندوں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، وہ ایک تار پر پوری رات سو جاتے ہیں، انہیں گرنے کون نہیں دیتا، کون ہے جو انہیں گرنے سے بچاتا ہے. حقیقت ہے کبھی آپ نے سوچا اس طرح؟ نہ وہ جھولے کھاتے ہیں نہ ان کو، حالانکہ وہ گہری نیند میں سو جاتے ہیں پتلی پتلی 2 ٹانگوں سے ایک تار پر بیٹھ کر. کیا انسان اس طرح تار پر بیٹھ سکتا ہے؟ ان کا کام تم نہیں کر سکتے، تمہارا کام وہ نہیں کر سکتے. امام جعفر صادق فرماتے ان پرندوں کو دیکھو کون ہے جو انہیں ان پتلی تاروں پر بٹھاتا ہے اور گرنے سے محفوظ رکھتا ہے، وہ اللہ ہے. ما یمسکہن الا اللہ، قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کیا تم پرندوں کو نہیں دیکھتے جو آسمانوں پر اڑتے ہیں اور ان کو گرنے سے بچائے رکھتا ہے؟ کون ہے؟ الا الرحمن، سوائے رحمان کے کوئی نہیں. تو یہ ساری نشانیاں کائنات میں موجود ہیں. اور آج کا زمانہ مجھے حیرت ہو رہی ہے، ابھی چند دن قبل کیرلا کے سلسلے میں آپ کو پتا ہوگا کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، لٹریسٹی وہاں پر انڈیا کے سارے اسٹیٹس کے اعتبار سے 100% ہو چکی ہے، پڑھے لکھے لوگ مانے جاتے ہیں. لیکن میرے کئی رشتہ دار ہیں، انہوں نے مجھ سے ہی کہا کہ سب سے حیرت کی بات ہے کہ سب سے زیادہ ایتھیزم کیرلا میں ہو رہا ہے. ایتھیسٹ ملحدین کی تعداد کثرت سے وہاں پھیلتی جا رہی ہے. حیرت ہوئی. میں جانتا ہوں کیرلا کو اچھی طرح سے، بچہ بچہ سورہ یاسین حفظ کیا ہوا رہتا، ہر گھر میں تلاوت قرآن کا معمول ہے. فجر کی جماعت میں آپ وہاں جا کر دیکھیں، مسجدوں میں تو ایسے لگے کہ جمعہ میں، ساری نمازوں میں اس طرح سے نمازوں کی پابند. لیکن آج
وہ علاقہ ملحدین کی زد میں آ گیا ہے. یہ ایتھیزم کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حساب دیکھ کر پڑھے لکھے لوگ گمراہ کیسے ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، صرف آدمی کا پڑھا لکھا ہونا کافی نہیں. علم الگ چیز ہے، نور علم الگ چیز ہے. علم تو شیطان کے پاس بھی تھا اور وہ گمراہ ہوا. نور علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ ولایت پا جاتا ہے. بہت سارے لوگ آج پڑھ تو لیے، بڑے بڑے علم کے بھنڈار ان کے پاس ہیں، لیکن نور علم ان کے پاس نہیں. وہ فیوز و برکات جو اولیاء کاملین سے چل کر سینوں پر آتے ہیں وہ نہ ہو تو پڑھے لکھے لوگوں کو، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، ایڈوکیٹ کو میں نے دیکھا وہ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. عام لوگ نہیں، پڑھے لکھے بڑے کئی ڈاکٹروں کی ایک تنظیم بنی ہوئی ہے ایتھیزم کی، وہ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کوئی خدا ہی نہیں ہے، یہ کائنات ایسی وجود میں آ گئی، یہ نظام اپنے آپ چل رہا ہے. سارے لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے نظام اپنا دین بنایا ہوا ہے، مذہب بنایا ہوا ہے. میرے عزیزو، یہاں ہلکی سی بھی چیز اپنے آپ نہیں ہوتی، اتنی پوری کائنات اپنے آپ کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن جب ایمان ختم ہو جاتا ہے تو آدمی ہمیشہ نیگیٹو سوچنے لگ جاتا ہے. اس کے اندر سے جب نور ایمان ختم کر دیا جاتا ہے تو اس کو یہ نشانیاں نظر نہیں آتی. اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. اے محبوب، آپ ان کو نہیں سنا سکتے اس لیے کہ وہ گونگے بہرے ہیں اور مردہ ہیں. کس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے؟ جو مکہ کے کفار و مشرکین، حضور سے بڑھ کر کے کوئی نشانی ان کے پاس تھی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس نے دیکھا، ارے آسمان کیا نشانی ہے، چاند کیا نشانی ہے، سورج کیا نشانی ہے، جس نے چہرے رسول کو دیکھا اس سے بڑی نشانی کیا ہے؟ وہ رسول جو انگلیاں برتن میں رکھ دیں تو پانی کے فوارے جاری ہو جائے، وہ رسول جو اشارہ کرے تو چاند پلٹ آئے، وہ رسول جو سورج کو اشارہ کرے تو وہ سورج پلٹ آئے اور چاند پھٹ جائے، اور ان کے ہاتھ میں مٹھیوں میں کنکریاں پڑنے لگ جائیں اور شجر و حجر انہیں سلام کرے. یہ ساری نشانیاں مکہ والے دیکھ رہے تھے کہ نہیں دیکھ رہے تھے؟ سب پتا تھا. اور جو میرے آقا فرماتے تھے وہی ہو کر بھی رہتا تھا، جو بعد میں آنے والی خبریں حضور دیتے تھے وہ ہوتا تھا. یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ ملحد رہے. انہوں نے کہا کوئی خدا نہیں ہے، ہم اس خدا کو نہیں مانتے جو محمد کا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. میرے عزیزو، جب نور ایمان ختم ہو جاتا ہے تو بڑی بڑی نشانیاں بھی اسے نہیں نظر آتی. کل کی رات بھی ذکر میں نے ایک بات آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ڈرو اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کبھی تم کو اپنے دین سے، اپنے گھر سے دور کر دیا، بہت بری موت مارے جاؤ گے دنیا، بہت بری موت. اور وہ سب سے بدنصیب شخص ہے، وہ محروم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دھیرے دھیرے اپنے دین سے دور کرتا ہے. یہ میں نے بہت سارے اپنے تجربے کی باتیں آپ کے سامنے رکھی. کل بھی مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان کی دولت کو اور دین کی یہ صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے. مجھے میرے والد گرامی فرمایا کرتے، بس اب میں ختم کر رہا ہوں، مسجد کے صدر تھے، متولی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، اور بڑے پرہیزگار اور ایک بڑے بزرگ کی خدمت گزار بھی تھے. اور کئی سالوں تک میں جانتا ہوں، میں نے ان کو بڑھاپے میں دیکھا ہو، یا ہمارے والد فرماتے تھے کہ اچانک ایسا ہوا کہ مسجدوں کے معاملات سب جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، تو نئی جماعت آ گئی، پرانے متولی صاحب کو ہٹا دیا گیا. اب ان کی عمر کافی بھی ہو گئی تھی، داڑھی تھی، اور اس کے بعد یہ آپسی چپکلش تھی یا جو بھی ہے، محلے میں ہوتے رہتے ہیں، ہر جگہ ہوتے رہتے. اور اس کے بعد جب ان کو ہٹا دیا گیا، میری یہ بات کو آپ اپنے اوپر نہ لیں، سارے لوگ جو ہے ہماری باتوں کو گھماتے ہیں برابر جگہ پر جہاں ان کو چاہیے. میں ریئل بات کہہ رہا ہوں. جب وہ ہٹ گئے، ہوا یہ کہ اس بیچارے نے، دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جس سے جیسا چاہے خدمت. اس نے کہا کہ میں اس مسجد کو ہی نہیں مانتا، یہ فتنے کی گڑھ ہے، معاذ اللہ. چھوڑ دیا اس نے. جو صدر رہا، متولی رہا مسجد کا، بڑی داڑھی تھی، اور کئی دنوں تک مسجد کو آنا چھوڑ دیا. پھر تھوڑے دن ہوئے، دھیرے 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 نماز بھی چھوڑ دی، ختم ہو گئی. میرے والد گرامی اللہ ان کی تربت پر رحم فرمائے، اکثر وہ بات بتا کر کے، نام لے کر کے بتاتے تھے، کہا کہ کچھ سال گزرے کہ اس بندے کو ہمارے یہاں اوسی کھیلنا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جو نمبر لگاتے ہیں، مٹکا، یہاں ہوتا ہے مٹکا کھیلتے، لاٹری والے جو نمبر لگاتے ہیں. کچھ لوگوں کو اس کا نشہ ہے، نمبر لگاتے ہیں لاٹری کے اور اس کے بعد اس میں پیسے لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، سٹا ہو کہ مٹکا ہو، الگ الگ جو بھی ہے، اس کی عادت اس کو لگی. اور پیسے جو بھی تھے وہ نمبر جا کر کے لگا کے آتا تھا. دوسرے دن صبح سے لے کر شام تک بیٹھے ہوئے کہ نمبر آیا کیا، نمبر آیا. اس میں پیسے جاتے رہے، کنگال ہو گیا. وہ متولی صاحب کے بارے میں نے سنا
کہ پھر وہ اپنے ہی بیٹے اور بیٹیوں کے پیسے چوری کرنے، یہاں تک نوبت آ گئی اور بیٹے اور بیٹیوں کو ایک بار دو بار سمجھ میں آئے، بعد میں پھر دیکھا کہ بڑھاپے میں ابا کا حال یہ ہو گیا ہے کہ کہیں پیسے رکھو تو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہ سٹے میں لگا کر آ جاتے، سٹا بازی کرتے کرتے اتنا تباہ و برباد ہوا، آج رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہوئے رمضان کے مہینے میں شراب کی حالت میں اس کی موت، وہ شراب پیتا رہا کسی ایک گھر کے کٹے پر باہر، آخری وقت اس کا وہاں پر دیکھا گیا جب اس کی روح نکلی، وہ رمضان کا مہینہ تھا لیکن شراب کی حالت۔ ڈر آتا ہے اس بات کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو دور کر دے تو میرے عزیزوں اس کی بہت بری موت ہو جائے۔ ہمیشہ یہ دعا کرو کہ مولا جب خطائیں ہو جائیں تو تو مجھے سنبھال، جب غلطیاں ہو جائیں تو توبہ کی توفیق دے دے، ملحد نہ بن جائے بندہ، دھیرے دھیرے خدا کا انکار کر جاتا ہے۔ یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک بات بتا دیتا ہوں، شروعات بہت چھوٹی چیزوں سے ہوتی ہے، نفل کو ہلکا جانتا ہے، نمازوں کو ہلکا جانتا ہے، یہ بھی ہمارے بزرگوں نے فرمایا کسی نماز کو ہلکا مت جانو، کسی بھی مستحب چیز کو سنت کو ہلکا مت جانو، ارے یہ کیا ہے، یہ تو چلتا ہے، ایسے بہت لوگوں کو دیکھا، داڑھی ارے کچھ نہیں ہے، اس کے بارے میں بحث کرنے لگ جائیں گے، سنت ہی تو ہے، معذلہ سنت ہی تو ہے، ارے سب کچھ ہی سنت ہے ہمارے لیے، سنت ہی تو ہے کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا سے بڑھ کر کے کیا ہے ہمارے، نہیں رکھا الگ بات ہے، لیکن اس کو ہلکا جانا کفر ہے، تحقیر کفر ہے، حتیٰ کہ بکری چرانے والے عمل کو بھی کسی نے ہلکا جانا کہ یہ تو گھٹیا عمل ہے، معاذ اللہ وہ کافر ہو گیا، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا عمل ہے، اور یہاں سے بندے کی شروعات ہوتی ہے، وہ نفل کو سنتوں کو ہلکا جاننے لگا، ہم نے بہت سارے، مجھے آج یہ بات یاد آتی ہے ہمارے بزرگوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کیوں پابندی کرائی، سنیوں کو دیکھو بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ فرض اور واجب نہیں ہے، کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ تم عام حالت کو اور نماز کی حالت کو ایک طرح مت سمجھو، تمہارے دل میں نماز کا ہلکا پننا ہے، کیوں یہ سب چیزیں رکھی گئیں؟ قرآن پاک کو آپ جس طرح سے، یہ کتاب ہے، یہ ورق ہے، اصل قرآن علم الہی ہے، لیکن اس کا ادب ہمیں کتنا سکھایا گیا، ان اوراق کا، یہ پٹھے کا کتنا ادب سکھایا گیا، ہم نیچے زمین پر گرنے نہیں دیتے، وجہ کیا ہے؟ تم اس کو عام کتاب ہی سمجھتے رہو، ہے تو یہ کتاب، ہے تو یہ ورق، یہ چھپا ہوا ایسی ہی ہے جیسے دوسری کتابیں چھپی ہوئی پرنٹ ہے، اصل قرآن وہ علم الہی ہے، وہ فنا نہیں ہوگا، یہ تو اوراق والا کتاب، یہ جو ہے یہ تو فنا ہو جائے گی، یہ اوراق جو ہے یہ تو ختم ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو گئے، آپ دفن کر دیے، آپ پانی میں ڈال دیے، کچھ بھی کر دیے، بوسیدہ ہو سکتے ہیں، لیکن علم الہی جو کلام الہی ہے وہ فنا نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود ان اوراق پر موجود کتاب کا بھی ہمیں ادب سکھایا گیا۔